ہم نے سنا ہے کہ فائر وال بھی لگا رہے ہیں. ہاں جی, فائر وال چائنا نے بھی لگایا. ڈیٹا وار چل رہی ہے دنیا کے اندر. چائنا اور امریکہ کی ڈیٹا وار چل رہی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ اینالائزڈ ڈیٹا ہوگا, جس کا انالیسز اچھا ہوگا, وہ ڈومینیٹ کرے گا دنیا کے اوپر. وی پی این سیف ہے؟ بند ہونے والے ہیں وہ بھی, وی پی اینز بند ہونے والے ہیں انشاءاللہ. جو فری آف کاسٹ جو ہمیں ملتے ہیں سافٹ ویئر, یہ ہمیں لگ رہا ہے ہمیں فری میں مل رہے ہیں, وہ آپ سے پیسہ کما رہے ہیں. کسی بھی ایپ میں جاتا ہوں, میں نے کوئی بھی ایپ یہ ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے. آج کل تو وہ تماشا ایپ بہت چلتی ہے, پھر ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں آپ, ایون موبائل ایپ اب میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے, پہلے میں نہیں کرتا. ہمارے پاس ہمیں وی پی اینز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں بامر مجبوری. بند ہونے والے ہیں وہ بھی وی پی اینز بند ہونے والے ہیں انشاءاللہ. میں اس پہ آتا ہوں. آپ نے انشاءاللہ جس تیقن کے ساتھ کہا ہے, اس کا مطلب نہیں, ہونے چاہیے. وی پی این سیف ہے؟ وی پی این جو ہے وہ بھی سارے سیف نہیں ہیں. وی پی این بھی سارے سیف نہیں ہیں. ہم اصل میں پاکستانی ہر چیز میں نا مفتہ مارتے ہیں, کہ ہم نے ایک ٹائم تھا کہ ونڈوز انسٹال کرنی ہے تو ہم نے پائریٹڈ سافٹ ویئرس یہاں پہ انسٹال کیے. میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں, وہ یہاں سے ونڈوز وغیرہ کر کے لیپ ٹاپ لے گئے, امریکہ میں لگایا, ادھر سے آ گئے, انہوں نے کہا جی یہ آپ پائریٹڈ یوز کر رہے ہیں, تو بڑے آسانی سے ہیک ہو جاتے تھے. ہمیں یہ جو فری آف کاسٹ جو ہمیں ملتے ہیں نا سافٹ ویئرس, یہ ہمیں لگ رہا ہے ہمیں فری میں مل رہے ہیں, وہ آپ سے پیسہ کما رہے ہیں. کچھ نہ کچھ انفارمیشن ایسی ان کے پاس جا رہی ہے جس سے وہ پیسہ کماتے ہیں, آپ کو فری نہیں دے رہے. تو وی پی این جو ہے یہ ویسے پاکستان میں بھی میں نے سنا ہے, میری جو انفارمیشن ہے کہ وی پی این بھی پیڈ ہوگا اور وہ بھی رجسٹرڈ ہوگا, اور ہونا چاہیے. وی پی این فری نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو ہم فری وی پی این یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا سیکیورٹی تھریٹ ہے. فری وی پی این جو ہے وہ, آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایپلیکیشن جو ہے وہ اس کو بلاک کیا گیا, وہ لوگ آرام سے چلا لیتے ہیں, تو اس کو بلاک کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. چائنا نے فیس بک اور یوٹیوب کو بلاک کیا, چائنا میں نہیں چلتی, چلنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ اگر انفلوئنس کر سکتا ہے چائنا میں فیس بک اور یوٹیوب کے تھرو, تو انہوں نے اس چیز کو روک دیا. آپ کے جو دشمن آپ کو انفلوئنس کرنا چاہیں سوشل میڈیا کے تھرو, ہم تو ویسے ہی بڑے ولنریبل ہیں, ہماری کوئی پالیسیز نہیں ہیں جو بننی چاہیے ہر طرح سے, لیکن اس پہ کہیں نہ کہیں تو کام کرنا پڑے گا کہ باہر سے اگر کوئی انفلوئنس کرنا چاہے ہمیں, آپ کا کوئی یہاں پہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کے سٹی سے ہماری نظر میں کوئی بندہ آپریٹ کر رہا ہے, کچھ اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ملک سے بیٹھ کے کر رہے ہوں, ہمیں تو نہیں پتہ اس چیز کا, اور وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہوں, مسلسل نیریٹو بنا رہے ہوں. ویسے بھی کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ. تو اگر آپ فری وی پی این لے رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی کاسٹ, یا کوئی بھی فری ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی کاسٹ تو پے کرنی پڑ رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی, اس کو کوئی مطلب, یہ عبدالستار صاحب ہی تھے جو سارا کچھ لوگوں کو فری میں پرووائڈ کرتے تھے, تو یہ انٹرنیٹ پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. آپ نے کہا کہ وی پی این بلاک ہونے جا رہا ہے, اب وی پی این استعمال نہیں کر پائیں گے, ان قریب ایسا ہونے جا رہا ہے, تو یہ خبر بہت سے دوستوں پر بجلی بن کے گری ہوگی. یہ کب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جو ٹویٹر ہے یعنی ایکس ہے, وہ بھی بغیر وی پی این کے استعمال نہیں ہوتا, اور آپ کے ایف آئی اے کی کرم نوازی ہے کہ اس کو اور پی ٹی اے کے ساتھ مل کے بلاک کیا ہوا آپ نے. یہ ایف آئی اے بلاک نہیں کرتا, یہ پی ٹی اے کا مینڈیٹ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ وی پی این کبھی بلاک نہیں ہو سکتا, وی پی این پیڈ ہوگا, کہ آپ پیڈ لیں گے, رجسٹرڈ وی پی این ہوں گے, وہ یوز کریں گے. میرے خیال سے یہ ہو جانا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا ایف آئی اے بلاک نہیں کرتا, تو وہ میرے ذہن میں وہ سماعت چل رہی ہے جو کورٹ میں چل رہی ہے, کیونکہ وہاں ایف آئی اے والے کہتے ہیں, پی ٹی اے والے کہتے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے ایڈوائزری آئی ہے, ہمیں انسٹرکشنز ہیں. ظاہر انٹیریئر منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ تھریٹ ہے کوئی. وہ ایکچولی چلتا رہتا ہے عدالتوں کے اندر جو معاملات چلتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ جو آفیسرز وہاں پہ جاتے ہیں. میں بیسیکلی جب بھی اویئرنیس کے لیے بیٹھتا ہوں, میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بیٹھتا ہوں, میں ادارے کی طرف سے اسپوکس پرسن ہوں نہیں, تو وہ اس لیے جو ہے نا مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, مجھے بتائیے کہ وی پی این بلاک کب سے ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, مجھے اس چیز کا نہیں پتا کب سے ہونے جا رہا ہے, لیکن اس پہ بات چل رہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح باقی ممالک کے اندر ہے, کہ وی پی این پیڈ ہے اور رجسٹرڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ
اس پہ آپ چلا سکتے ہیں جو بھی آپ نے اپلیکیشن چلانی ہے. لیکن یہ کہ جس طرح سے یہاں پہ اوپن وی پی این ہے تو یہ تقریباً ملکوں میں بین ہو گیا. ہم نے سنا ہے کہ فائر وال بھی لگا رہے ہیں. ہاں جی, سننے میں میرے بھی آیا ہے. تو فائر وال کی خبر تو بہت سنی جا رہی تھی. گزشتہ رات یہ خبر مجھ تک پہنچی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ فائر وال کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے, وہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے اور چائنا کو واپس بھیج دیا گیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. از اٹ ٹرو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خاص علم گزشتہ نہیں. رات تک کی خبر ہے یہ. مجھے کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے خاص, لیکن یہ ہے کہ فائر وال چائنا نے بھی لگایا. گریٹ فائر وال آف چائنا. اور جیسے وہ میں بتا رہا ہوں دبئی میں نہیں چلتا, سعودیہ میں نہیں چلتا, وہ بھی فائر وال ہی ہوگی نا. فائر والز ہی ہیں وہ انہوں نے. تو اسی طرح سے ہر ملک کے اندر, تقریباً تمام ممالک کے اندر, ہاں لگانا کس لیے ہے, سوچ کیا ہے, اس کا شاید فرق ہو ہمارے اور ان کے میں. لیکن بہرحال سیکیورٹیز, آپ کی جو ڈیجیٹل باؤنڈریز ہیں یہ بھی سیکیور ہونی چاہیے, اور ان کو سیکیور کرنا پڑے گا اسٹیٹ کو. لوگوں, جو عوام میں تاثر ہے وہ کوئی اور ہے, اسٹیٹ میں تاثر کوئی اور ہے. ان دونوں کو مل کے کسی ایک جگہ پہ کنسنسس کریں اور وہاں اور اپلائی کریں اس کو, فائر وال کو, تاکہ آپ کی ڈیجیٹل باؤنڈریز سیکیور ہوں. یہ بھی بڑا ضروری ہے. جس طرح آپ کی وہ بارڈرز ہیں, ڈیجیٹلی بھی آپ کے بارڈرز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب جو وار فیئرز ہیں وہ صرف گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی, وہ نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. آپ 5th جنریشن وار فیئر کی بات کر رہے ہیں. وہ آگے چلا گیا اس سے بھی کام. تو وہ نیریٹیوز بنائے, اس پہ فنڈنگ ہوتی ہے, اس پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں. اب تو ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح بھی سنتے ہیں. جی اچھا, ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے نا یہ 2016 سے ہے. پیکا کا سیکشن 10 ہے ڈیجیٹل ٹیررزم, سنا لوگوں نے آج ہے. یعنی 8 سال کے بعد لوگوں کو, اور اس میں یہ اصطلاح لکھی ہوئی ہے اس سیکشن 10 میں, ڈیجیٹل ٹیررزم. ڈیجیٹل ٹیررزم اس کی لائف امپریزنمنٹ ہے, اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے پیکا کے اندر. آج سے نہیں, 22 اگست 2016 کو جو قانون آیا تھا سائبر کرائم کا پاکستان میں, اس میں سیکشن 10 ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, سائبر ٹیررزم کے نام سے. رائٹ, ٹھیک. اچھا صاحب, یہ اب آپ نے گفتگو کے دوران ایک اصطلاح استعمال کی, لون ایپس کی. میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پہ ایک شو کیا اور اس کے بعد FIA نے بھی بہت سارے ایکشنز اس کے اوپر کیے, اور ایسی سٹوریز ہیں, لوگ خودکشی تک آن پہنچے کہ ہم خودکشی کر دیں گے. کسی کو 25,000 ادھار چاہیے تھا اور اس کے اوپر جو واجب الادا رقم ہو گئی وہ 3 لاکھ تک پہنچ گئی, اور پھر اس کے گھر والوں کو فون کر کے اس کے ڈیٹا سے اس کو بلیک میل کر کے اس کو اس قدر ہراس کیا گیا کہ اس نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا, ایسی زندگی سے موت اچھی. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ ان لون ایپس کو ملک میں کام کرنے کی, آپریٹ کرنے کی اجازت, کھلم کھلا ایکسیس کس نے دی, اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرنے کی اور کرائم کرنے کی ایکسیس اتنی آسان کیوں ہے, اور لوگ کیوں لٹ جاتے ہیں سادہ لو شہری؟ دیکھیں, ہر چیز جو ہے نا وہ ہم نے ایکچولی رہ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر, اور سوچتے ہم یہ ہیں کہ امریکہ یا برطانیہ جیسا معاشرہ ہمیں ملے, ان جیسا رسپانس ملے. ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں تو سہولتیں ہمیں وہ والی چاہیے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بلیک میل بھی آپ نکال لیجئے, وہی ہوا جس نے اپنی ننگی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی تھی, جس کا کوئی 2 نمبر کام موبائل میں تھا. کس چیز سے بلیک میل ہوتا ہے بندہ؟ اگر میری کانٹیکٹ لسٹ اٹھا لے, کوئی میری گیلری اٹھا لے, میری چیٹ اٹھا لے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں بلیک میل ہوں, تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لوگ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے, لوگ سمجھ نہیں رہے اصل میں ہماری بات, کہ بھائی جو آپ کی ننگی تصویریں ہیں, جو کپڑوں کے بغیر آپ تصویریں بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں اس طرح کی کہ جو آپ اپنے, جس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا کسی کے ساتھ, اس کو بنانا ہی نہیں ہے آپ نے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی بناتے کیوں ہیں, بناتے کیوں آپ؟ بغیر کپڑوں کے تصویریں بناتے کیوں ہیں, آپ بغیر کپڑوں کے ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ مطلب عام آدمی کا کیا کام ہے یہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھیج کے بلیک میل تو ہونا ہے. اچھا, کسی کو بھیج دیا, نہیں بلیک میل ہو رہے آپ, یار آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ کپڑے اتارنے کا مطلب آپ سمجھ نہیں رہے.
کہ آپ چائنا کے علاوہ پوری دنیا میں ننگے کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اب کہاں چھپیں گے یار جا کے؟ چھپ ہی نہیں سکتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا تھا وہ گاؤں سے شہر آ جاتا تھا, ایک نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے. ایک شہر میں کچھ ان کا اس طرح کے الٹا سیدھا ہو گیا, کوئی لڑکی کا مسئلہ بن گیا, لڑکے کا مسئلہ بن گیا, وہ فیملی کا مسئلہ بن گیا, وہ کراچی چلے گئے جی, وہ لاہور آ گئے جی, نئے سرے سے زندگی شروع کر دی. اگر سوشل میڈیا پہ ننگے ہو گئے ہیں آپ تو کراچی میں بھی وہ کہیں گے یہ وہی ہے, آپ نے دیکھ لیا. اچھا وہ پاکستان چھوڑ جائیں, کہاں چھپیں گے وہ مریخ پہ ہی چلے جائیں, پھر مریخ پہ بھی جائیں گے, وہاں بھی کوئی نہ کوئی پاکستانی بیٹھا ہوگا پہلے سے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنی ڈیوائس میں اس طرح کا کانٹینٹ نہیں رکھنا, نہیں بنانے دینا ایسے شخص کو جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے پہ اعتبار نہیں ہے, نہیں بنانے دینا یار. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو اس سے افیکٹ ہوں گے, آپ تو قصور کر رہے ہیں نا. کوئی لڑکیاں زیادہ یہ بیوقوفی کرتی ہیں, وہ تو قصور کر رہی ہیں, ان کا تو چلے مان لیا کسی حد تک غلطی ہے, قصور ہے, میں قصور پہ زور دے رہا ہوں. یار اس لڑکی کی بڑی بہن کا کیا قصور ہے کہ جس کو تانا ملے گا کہ تمہاری چھوٹی بہن کا یہ حال ہوا ہے اور وہ اپنے سسرال میں بیٹھی ہوئی ہے. تمہارے باپ کا کیا قصور ہے جو اس کے بعد مسجد میں محلے کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. تمہاری ماں کا کیا قصور ہے کسی شادی بیاہ پہ نہیں جا سکتی وہ, کہ آگے سے تانا ملے گا یا اس کی ماں ہے, اس کی بیٹی نے یہ کیا ہے. یہاں تک سوچ سکتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر سوشلی ہماری ایتھکس اور نارمز کس طرح کی ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اچھا ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اس لڑکی کے گھر والوں کا, ان کا ہی خیال کر لے اگر اپنا نہیں کرنا. نہیں بھیجنی اپنی ننگی تصویر کسی کو, نہ ویڈیو بھیجنی. رات کو شام میں ہمارے پاس میٹرز ہیں, باتھ روم میں جا کے اس طرح کی پکچرز یا ویڈیوز لڑکیاں بناتی ہیں, اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے بناتی ہیں اور پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچی کیا کر رہی ہے. تھوڑا سا پیرنٹنگ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا ہماری بچی کدھر جا رہی ہے, سہولتیں دے دینی ہیں, بچے نے جو مانگنا دے دینا, لیکن بچہ رات کو دروازہ اپنے کمرے کا لاک کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے یہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. تب پتہ چلتا ہے جب سارا کچھ لٹ جاتا ہے. آپ کوئی ایک دن گزاریں سائبر کرائم ونگ میں آ کے, بہت لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ نہیں کام کر رہا. میرے ایک بھائی ہیں, دوست ہیں میرے بہت پیارے, نور الحسن صاحب ہیں, ٹی وی ایکٹر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں. میں نے ان کو بلایا, لاہور میں میری پوسٹنگ تھی, میں نے کہا یار ایک دن میرے ساتھ دفتر میں گزاریں آ کے. آپ یقین کریں وہ مجھے کہتا ہے یار تم سب لوگ جنتی ہو. نور بھائی مجھے کہتے ہیں تم سب لوگ جنتی ہو. جو انہوں نے وہاں پہ حالات دیکھے, جو ہم کر رہے ہیں, ہاں انڈر سٹاف ہیں, کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, سیریس میٹرز کو پہلے لے لیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں گھر بچائے ہیں سائبر کرائم ونگ نے, جھوٹ بول بول کے اس حوالے سے کہ یہ فورج پکچرز ہیں. اس کے باپ کو بھی فوج بتایا, بچی کی جو ہے وہ عزت بھی بچ جائے, اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. قانون اس میں ایف آئی آر میں لکھ دیا فوج پکچرز, کبھی اوریجنل بھی ہو سکتی ہیں, صرف اس لیے کہ بچی کی سیلف رسپیکٹ اس کی فیملی کے سامنے بچی رہے. ہاں قانون میں فورج پکچر اور ریئل پکچر کی ایک ہی سزا ہے, اس لیے آپ کو لبرٹی مل گئی کہ آپ فوج لکھ سکتے ہیں. اور سائبر کرائم ونگ کے آفیسرز کیا کریں,